علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AQ آفیشیل پر۔ میرے دوستو، بہت دن بعد آج ہماری ویڈیو آپ تک کے پہنچ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ہم کچھ مشغول ہو گئے رمضان میں، تراویح پڑھانے میں، اور پھر اس کے بعد اپنی پڑھائی میں کچھ مشغولیت تھی۔ ابھی تھوڑی فرصت تھی تو ہم نے کہا لو تھوڑی ویڈیو بنا کے ڈالی جائے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر کس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا، بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ دنیا کے اندر کس طرح سے بت پرستی کی شروعات ہوئی کہ لوگوں نے پہلے نیک لوگوں کے فوٹو بنائے، پھر اس کے بعد اس کے مجسمے بنائے، پھر بت بنائے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے ہماری نہ دیکھی ہو تو اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کے آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرمانے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو کہ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی کھلی بات بتانے والا ہوں کہ تم ہماری بات کو مان لو، ایک اللہ کو مان لو، ان بتوں کی پوجا کرنا، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بخش دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس پر ان کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو نئی بات بتا رہا ہے کہ یہ ہم جو کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم تو وہی کر رہے ہیں، لیکن اب یہ نئی چیز بتا رہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں۔ حالانکہ اس کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو نبی بنا کر ہی بھیجنا ہوتا تو ہم بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا۔ یہ کم درجے کا آدمی، یہ غریب آدمی، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بڑی بات یہ کم درجے کا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ان کے جو رئیس لوگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو نبی بنا کر ہی بھیجنا ہوتا تو کسی خاص انسان کو بنا کر بھیجتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہاری ضرورت کیسے پڑی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر بھیجنا ہی ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے اندر ایک حکمت تھی کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا اور ایک انسان کو کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ اس کی وجہ یہ رہی، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والے، علیم اور حکیم ہیں، حکمت والے اور جاننے والے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کہ فرشتے کے اندر وہ صفت نہیں ہے جو انسانوں کے اندر صفت ہوتی ہے، کہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور انسان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، مشغولیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی کام آئے گا۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، ہم جیسے کھاتے ہیں ویسے یہ بھی کھاتا ہے، ہم جیسے پیتے ہیں ویسے یہ بھی پیتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن پھر یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم نبی ہیں اور ہم کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور تم میری بات کو مانو، تب اس کی بات لوگ مانیں گے۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے تو فرشتے کو دیکھ کے وہ لوگ کہتے کہ بھائی دیکھو تم فرشتے ہو اور ہم انسان ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، تم کھاتے پیتے نہیں، تمہارے بیوی بچے نہیں، اس لیے تم الگ چیز ہو، ہم الگ چیز ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات کو کیسے مان لیں؟ تو اس طرح سے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو لوگوں نے انکار کیا اور یہاں تک کہ کہنے لگے کہ تم غریب ہو اور تمہاری باتوں میں صرف چند غریب لوگ، اس وقت صرف چند غریب لوگ جو غریب تھے وہ ایمان میں داخل ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو ان کے پھر وہ ڈراتے، پھر لوگوں کو ڈراتے، اللہ کی طرف بلاتے، تو ان کے قوم کے لوگ کہتے کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو ہم کو کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ کیا یہ دلیل نہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو ہم اس سے ہٹ کر عمل کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تم وہ نہیں کرتے، کیا یہ دلیل کم ہے؟
تو چنانچہ ان کے قوم کے لوگ غصہ آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ عذاب ہم پر لا کے دکھاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کری، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے میرے رب ہم نے ان کو دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی سمجھایا، اور ہر طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہاں تک کہ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کری تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرائیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے روتے تھے اور روتے روتے اتنا روتے تھے، کتاب میں آیا کہ جو ہے ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، کہ نوح جو نکلا ہے، نوح علیہ السلام کا جو نام نوح پڑا ہے وہ نوحہ سے نکلا ہے، کہ نوحہ معنی ہوتا ہے رونا پیٹنا، وہ نوحہ سے نوح پڑ گیا کہ رونے والے، نوح علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے کہ جو ہے یہ ہماری بات کو نہیں مانتے، اور جب یہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں یہ اپنے اوپر چادروں کو اوڑھ لیتے، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اپنی آنکھیں بند کر لیتے تاکہ نہ ہمیں دیکھیں، نہ ہماری بات کو سنیں، اور نہ ہم ان سے جو ہے سامنا نہ کر سکیں۔ اس طرح سے 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کری۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا، بذریعہ وحی بتایا کہ اب جو ہے جتنے لوگ آپ کی قوم میں ایمان لا چکے ہیں اس سے زیادہ اب قوم میں آپ کی ایمان نہیں لائیں گے، بس اب جتنے لوگ لا چکے ہیں اب اتنے ہی آپ کی قوم میں ایمان والے رہیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر یہ کافر لوگ بچ جائیں گے، باقی رہیں گے، تو یہ دنیا کے اندر فساد پھیلائیں گے اور فساد مچائیں گے، چنانچہ ان کو ختم کیا جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کری کہ آپ ان کو جو ہے غرق کر دیں، آپ ان کو پر جو ہے اپنا عذاب بھیج دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور کشتی بنائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جانتے نہیں تھے کہ کیسے کشتی بننا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی، اور اتنی بڑی وہ کشتی بنوائی کہ دنیا کا سب سے پہلا بحری جہاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے بنا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام جہاز بناتے تب بھی ان کی قوم کے لوگ ان کا جو ہے مذاق اڑاتے، تب بھی ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو کہ یہاں جو ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جہاں پہ کشتی بنا رہے تھے وہاں پہ کوئی پانی کا نہ کوئی دریا نہ کوئی سمندر کچھ نہیں تھا، وہاں پہ خشکی تھی۔ تو ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو کہ نوح یہ تم کیوں بنا رہے ہو، تم بڑھئی کب سے بن گئے، اور یہ تم بنا رہے ہو تم اس کو ہوا میں اڑا لے جاؤ گے یا ریت پہ گھسیٹو گے، پانی تو ہے نہیں، تم کہاں اس کو چلاؤ گے۔ تو نوح علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتے تھے، نوح علیہ السلام ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے اوپر اب عذاب آنے والا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو ہے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام ان کے اوپر ہنستے تھے، وہ نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے، نوح علیہ السلام ان کے اوپر ہنستے تھے۔ چنانچہ کشتی جب بن گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں ان سب کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور ہر پرندے کا، ہر چرند پرند کا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس جہاز کے اندر سوار کر لو۔ کتاب کے اندر آتا ہے کہ اتنا بڑا جہاز تھا کہ 3 منزلہ وہ جہاز تیار کیا گیا۔ چنانچہ جب یہ نوح علیہ السلام کے گھر والے اور جتنے بھی ایمان والے ایمان لا چکے تھے، یہ جب جہاز کے اندر سوار ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عذاب کو جاری کر دیا، مسلسل بارش ہوتی رہی اور اسی کے اوپر وہ کشتی جو ہے چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جس میں ایک کا نام سام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس تھا، ایک کا نام کنعان جو تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا، کافر تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جاتے وقت بھی اس کو دعوت دی کہ تم جو ہے کشتی پر سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بچا لیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ
کسی پہاڑ کی کسی چٹان کی پناہ لے لیں گے اور یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ فرمانے لگے کہ آج کوئی بھی نہیں بچنے والا سوائے اس کو جس پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے۔ چنانچہ یہ بات ہو ہی رہی تھی، ان دونوں کے بیچ میں ایک لہر آئی اور جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کو ڈبو لے گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا اور یہ عذاب چلتا رہا اور یہ طوفان چلتا رہا، یہاں تک کہ پوری بستی پوری قوم غرق ہو گئی۔ جتنے بھی ایمان لائے تھے وہ صرف بچے اور جتنے بھی کافر تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے غرق کر دیا۔ اور یہ طوفان چلتا رہا۔ کتاب کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک کہ یہ طوفان چلا۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ طوفان تھما، اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کشتی سے اتریں، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ کتاب کے اندر آتا ہے کہ یہ دن عاشورہ کا دن تھا اور اس وقت عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اس دن کا روزہ رکھا۔ اس وقت عاشورہ کے دن کا روزہ مستحب ہے۔ جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت آئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کری کہ یا اللہ وہ بھی ہمارے اہل و عیال میں سے تھا، لہذا آپ اس کو بخش دیں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تنبیہ کری اور فرمایا کہ ہرگز وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہو سکتا، جس بات کو آپ نہیں جانتے آپ اس چیز کا سوال نہ کریے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی کہ آپ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے اور ہم کو نقصان اٹھانے والوں میں شمار نہ فرمائیے۔ پھر جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو کشتی پر سوار ہو چکے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آگے کی نسلوں کو چلایا، آگے دنیا کو بڑھایا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، کہ یعنی دوسرے آدم علیہ السلام، کہ جب دنیا کے اندر کچھ نہیں بچا تو ان کی نسل سے دنیا کو دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چلایا۔ اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قیمت ہے وہ ایمان والے کی ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے اور وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور بھلے جو ایمان والا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی جنہوں نے 950 برس تبلیغ کری، ان کا لڑکا کافر ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تنبیہ دی کہ آپ ان کا سوال نہ کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قیمت ہے وہ ایمان والے کی ہے، کافر کی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔